جی آغا جان، جی میرا ایک آپ سے سوال یہ تھا کہ یہ جو ہمارے میرا اپنا ذاتی سوال ہے، یعنی کہ شادی کا کیا طریقہ کار ہے؟ جہیز ادھر لوگ لیتے ہیں شادی کا یا کیا طریقہ بارات میں کار کوئی ہے؟ یعنی کہ جو رسومات ہیں ان میں دین، یعنی کہ شادی کے نکاح لیے کے علاوہ پہلی جو بات یہ ہے کہ رسومات. سب سے پہلے ضروری ہے کہ عورت ہو کوئی، ٹھیک ہے نا؟ صحیح ہے نا؟ طریقہ کار یہی وہ تو ٹھیک. عورت ہونی چاہیے، اور وہ شادی شدہ نہ ہو، صحیح ہے کہ نہیں؟ اگر اس کا پہلے سے خاوند موجود ہے تو نہیں ہو سکتا، صحیح ہے؟ یہ پہلے یہ دو شرط ہیں، یہ مشکل شرط ہے نا؟ ہے کہ نہیں؟ نہیں آغا جان کے ادھر قوی جیسے صاحب سے پوچھے نا، وہ تو شاید کوئی اور طریقہ بتائیں آپ کو، مفتی قوی صاحب. نہیں، وہ تو ان کو میں دیکھتا ہوں، یعنی کہ آپ ہی کے ساتھ دیکھا تھا، ان کے پاس تو بہت سے طریقے ہیں، اللہ معاف کریں. تو چلیں جی، جو یعنی کہ آغا رسومات ہیں نا جان کے وہ جو بہرحال. رسومات ہیں وہ جی رسوم دیکھیں، جو شریعت میں جو رسم ہے نا، کہ وہ یہ ہے کہ لڑکی کے والد سے اجازت لینی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اس کا اجازت ہونی چاہیے، رضا ہونا چاہیے. اگر وہ لڑکی مطلقہ نہیں ہے، اگر لڑکی کے پہلے سے طلاق ہو چکی ہے تو والد، وہ پہلے شادی ہے، طلاق ہے، یا شوہر مر چکا ہے، بیوہ ہے، تو والد کی اجازت کی ضرورت نہیں. اس کے بعد جب شادی کریں گے تو اس کے لیے نکاح ہے. نکاح میں وہ نکاح پڑھنے والا ہونا چاہیے، صحیح پڑھ لے، اس میں مہر دینا ہوگا، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ولیمہ دینا ہوگا، یعنی مرد کو جو ہے لوگوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، ٹھیک ہے نا؟ لوگوں کو بلائیں، ان کو اپنے استطاعت کے مطابق کوئی گوشت، سالن، جو بھی ہے، چاول وغیرہ کھلا دیں، اور پھر اس کو لڑکی جو ہے آپ کے گھر آئے گی. جب آپ کے گھر آئے گی وہ، تو آپ نے اس کے ساتھ بہت ہی بہترین برتاؤ کرنا ہے. یہ بہت ہی اہم ہے، ظلم نہیں کرنا. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، دو کے متعلق، ایک یتیم ہے اور ایک عورت ہے، کیونکہ، اور فرمایا کہ اس اللہ سے ڈرو، اس شخص کے ظلم سے جس کے پاس اللہ کے سوا کوئی فریاد رس نہیں ہے. آپ ایک دفعہ ظلم کرتے ہو نا اپنے دوست سے، وہ دوست وہ آپ کو مار بھی سکتا ہے، اس کے وہ بہت کچھ کر سکتا ہے نا، وہ بہت اس کے پاس چارہ کار ہے. لیکن ایک دفعہ انسان ظلم کرتا ہے بے کس پہ، جس کے پاس کوئی فریاد رسی کے لیے کوئی نہیں. اب لڑکی آ گئی آپ کے گھر میں، آ گئی، اب وہ شوہر مارے، اس کو پیٹے، گالی دے دے، اس کی بے عزتی کرے روزانہ، کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن کیا ہے، اس کا فریاد رس کون ہے؟ سب سے بڑا پاورفل ہے اللہ تعالیٰ. یعنی انسان کبھی زندگی میں ایسے شخص پہ ظلم نہ کرے کہ جس کا فریاد رس سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے. پھر انسان بری طرح زندگی میں مار کھاتا ہے. اللہ جب مارتا ہے نا انسان کو، آغا ہاں. اور پھر عورت اگر جی خطا آغا کرے، جان. اگر کوئی غلطی کرتی ہے نا، تو اس کو مارنا نہیں ہے، اس کو معاف کر دینا، ٹھیک ہے نا؟ شوہر کا کیا، کیونکہ غلطی تو سب سے ہو جاتی ہے، عورت سے بھی ہو جاتی بیچاری سے، ہاں. تو اس کو معاف کر دینا، یہ فریضہ ہے، معاف کرنا فریضہ. اور کبھی اپنا چہرہ جو ہے نا اس پہ قبیح نہ کرنا. چہرہ قبیح کرنا سمجھتے ہو؟ قبیح، بد شکل نہ جی کرنا جی، کہ تم، غصے والا ہاں منہ بنانا. جی ہاں، جی اس طرح نہیں کر، یہ منع فرمایا کہ اس طرح نہ کرنا. اور اس کے علاوہ اس کے سارے خرچے آپ نے دینے، مرد نے خرچے دینے کس کی؟ بیوی کے. اس کے جو جائز خرچے ہیں نا، کھانا ہے، جی کپڑے ہیں، بجلی کا بل ہے، اس کو نہیں کہنا بھائی تو جا کے کام کر، جاب کیوں نہیں کرتی تو جا کے کام کر. یہ غلط ہے. وہ مرد کی، وہ اپنی مرضی سے اگر کچھ کرے بھائی، کوئی بعض ہوتے ہیں نا کاروباری ہوتی ہیں، مثلا کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی نرس ہے، کوئی انجینئر ہے، جاب وہ اپنی مرضی سے کرے تو کوئی نہیں، وہ کر سکتی ہے شوہر کی اجازت سے. اگر نہیں ہے تو یہ مرد ہے، چاہے آپ کے پاس پیر نہیں ہے، کوئی آپ پہ فریضہ ہے، خرچہ آپ کو دینا ہوگا ہر صورت میں. جا کے باہر جا کے کام کرو، 18 گھنٹے کام کرو، جو بھی ہے، گرمی میں رات دن کام کرو، گھر کا خرچہ مرد کے لیے دینا ضروری ہے. یہ جو ہے فریضے ہیں شادی کے. جی سر بتائیں اور آغا مزید. جان، جو جہیز میں ادھر پاکستان میں لوگ، یعنی کہ لڑکی والے بہت سا جہیز وہ دیتے ہیں، ڈیمانڈ نہیں کر لڑکے سکتے والے نا، جو ہے وہ نا، تو اگر کوئی دیکھیں، اگر خوشی سے دیں اگر. کوئی جو ہے نا سسر یا لڑکی کے جو گھر والے وہ اپنی مرضی سے اگر کچھ دینا چاہیں تو کوئی آپ وہ تحفے کے طور پہ آپ لے سکتے ہو، لیکن یہ کوئی ڈیمانڈ نہیں کر سکتے کہ دے دو. اگر وہ نہیں دیتا ہے تو شادی جو ہے نا وہ مال کی خاطر نہیں ہونی چاہیے، شادی ایمان کے لیے ہونی چاہیے. اگر کوئی لڑکی با ایمان ہے، اچھا خاندان ہے، بہت ہی باعزت لوگ ہیں نا، وہ غریب بھی ہیں، تو شادی ادھر ہی کرنی چاہیے، اور وہیں آپ کو سکون ملے گا. اگر بعض لوگ مالدار ہیں، ادھر پیسے ملیں گے، ادھر پیسے کے لیے شادی کرو گے تو اس میں آپ کو خوش قسمتی نہیں ملے گی. سن رہے نا؟ اہل بیت علیہ جی السلام جی کا حدیث میں یہ ملتا ہے. چلیں جی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جی گڈ آغا بائے. جان، ایک بات اگر سن لیں. جی جی سنائیں.
سناؤ آپ جی. تقلید کے حوالے سے پوچھتے ہیں. ایک میرا فیس بک فرینڈ ہے, اس نے پوسٹ لگائی تھی جو آپ نے چیلنج دیا نا, اس ٹائم 20 لاکھ انعام تھا شاید. اس کے بعد اس نے پوسٹ لگائی مجتہد کے حوالے سے نا کچھ, یا اجتہاد کے, کہ اس کی قرآن میں کوئی لفظ یہ استعمال ہوا ہے کہ نہیں. نیچے کمنٹ میں شیعہ تھا, یعنی کہ میں اسے بھی جانتا ہوں. آپ ان کا لیول دیکھیں, وہ آگے کہتا ہے کہ آپ معصومین کا لفظ قرآن میں دکھاؤ. انہوں نے اتنا برین واش کر دیا لوگوں کو کہ یہ اب اہل بیت علیہ السلام پہ سوال اٹھا. مطہرین کا نام تو ہے نا, مطہرین ہے نا, مطہر معصومی کو کہتے ہیں. جی جی, اس نے وہ آیت تطہیر بھیجی ہے, لیکن یہ عقل اس نے ڈائریکٹ اہل بیت پہ سوال کر دیا کہ میرے مراجع پہ کوئی سوال کرے, ہم اہل بیت پہ کر دیتے ہیں. ہاں بالکل بالکل, ان کا اصلی جو ان کا امام ہے نا وہی سیستانی, خامنئی, یہ لوگ اصلی امام یہ ہیں. وہ جو 12 ہیں وہ سیکنڈری, وہ ثانوی ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ آپ کو. اور دوسری بات آغا جان, جی سر, آپ کو پورے پاکستان میں بہت لوگ سنتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ, اللہ آپ کو سلامتی دے. بہت مہربانی, تھینک یو سر, اللہ آپ کو جزائے. جھوم جاؤ, پرواز کرو, کیوں فخر سے سر اٹھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو, صراط ایمان پر صرف کیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو, صراط ایمان پر صرف.